جب فتنے کی بات آئے تو عموماً 3 طرح کے فتنے مراد ہوتے ہیں۔ ایک فتنہ ہے شہوت کا فتنہ، یعنی ایک انسان شیطان کے چکر میں پڑ کر اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرنے لگے، یہ بھی ایک فتنہ ہے۔ کوئی شخص شرابی بن گیا، کوئی ہمیشہ سگریٹ پینے لگا، کوئی اور کسی برائی کے اندر مبتلا ہو گیا، جب تک کہ غلط چیزیں نہ دیکھے موبائل میں اسے چین نہیں آتا، یہ بھی ایک فتنہ۔ تو شہوت کا فتنہ، شیطان کے چکر میں پڑ کر اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرنے کا فتنہ، تو اس کو ایک فتنہ کہا جاتا ہے۔ فتنے کی ایک دوسری قسم ہے کہ ایک انسان شبہات کے فتنوں کے اندر گرفتار ہو جائے، جن کا تعلق بدعت سے ہے، دین سے ہے، لوگ ان چیزوں کو دین سمجھ کر قبول کر لیں اور حقیقت میں اللہ رب العالمین کے نازل کردہ دین سے اس کا کوئی تعلق نہ ہو۔ انسان اپنی زندگی اس پر گزار دے یہ سمجھ کر کہ اس عمل کا بدلہ اللہ رب العالمین کے پاس مجھے بہترین ملنے والا ہے، حالانکہ اللہ رب العالمین نے اسے دین کے طور پر نازل ہی نہیں کیا۔ چاہے جائے کہ اسے اس کا اجر ملے، اللہ رب العالمین کے پاس سخت سے سخت سزا اس کے لیے موجود ہے، حوض کوثر سے بھگایا جانے والا ہے۔ تو یہ ایک فتنہ ہے جسے شبہات کا فتنہ کہا جاتا ہے، گندے اور باطل افکار اور عقیدہ کا فتنہ ہے، فاسد مناہج کا فتنہ ہے، تو یہ ایک قسم کا فتنہ ہے۔ تیسرا فتنہ ہے مصیبتوں کا فتنہ۔ ایک اچھا خاصا انسان بھی جب اس کے اوپر کوئی مصیبت آ پڑتی ہے، گھر کے اندر کوئی بچہ بیمار ہو گیا، 1000 کوشش کر لی، جتنے بھی ڈاکٹر تھے جن کے بارے میں سنا سب کے پاس بچے کو لے گیا، لیکن کہیں پر اسے شفا نہیں مل رہی ہے، اور روزانہ رشتہ دار دوست و احباب آ کر روزانہ کہتے ہیں کہ فلاں کے پاس جاؤ، وہ ایک تعویذ دے دیں گے، 1 دن کے اندر صحیح ہو جائے گا۔ کتنے دنوں تک ممکن ہے کہ وہ شخص اپنی توحید پر ثابت قدم رہے؟ سالوں سال ہو گئے، بچے شفا نہیں مل رہی بچے کو، اور روزانہ تمام کے تمام لوگ آ کر یہ شرکیہ راستہ اختیار کرنے کا مشورہ دے رہے ہیں۔ بہت بڑا فتنہ ہے، اور مشکل ہے کہ ایک انسان ثابت قدم رہ جائے۔ شادی ہوئے 10 سال ہو گئے، بچے کی شدید خواہش ہے، اولاد نہیں ہو رہی ہے، اور سب کہہ رہے ہیں کہ فلاں بندہ گیا تھا فلاں مزار پر، وہاں پر جا کے اس نے چادر چڑھایا، اسے اولاد ہوئی، اسے دیکھو اسے دیکھو اسے دیکھو، 10 مثالیں موجود ہیں، سب کو اولاد مل گئی۔ ایک بار تم بھی جا کے ٹرائی کر لو، تمہیں بھی مل جائے گا۔ جانتا ہے کہ یہ کیا قدم ہے، شرکیہ قدم ہے، لیکن کب تک برداشت کرے؟ سالوں سال گزر چکے، اولاد نہیں ہو رہی ہے۔ ثابت قدم رہنا آسان نہیں ہے۔ حلال طریقے سے کوئی نوکری نہیں مل رہی، اور حرام طریقے سے روزانہ لوگ آفر دے رہے ہیں کہ یہ پیسہ دو، بس ایک دستخط کر دو اور یہ تمہارے لیے حاضر ہے۔ جانتا ہے کہ یہ حرام پیسہ ہے، اپنے آپ کو بچا رہا ہے، لیکن کب تک بچائے؟ گھر نہیں چل رہا، فاقے سے لوگ مر رہے ہیں، حلال طریقے سے روزی حاصل نہیں ہو رہی اور حرام طریقے سے آسانی کے ساتھ مل رہا ہے، کب تک انسان برداشت کرے؟ تو یہ بھی ایک فتنہ ہے۔ تو فتنوں سے 3 طرح کے فتنے مراد ہیں۔